الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النام کے اس سے پہلے جو اسباق تھے وہ چونکہ محض ترجمہ ہی تھا، ترجمے سے بڑھ کے نہیں تھا، تو مشکل سبق ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس واسطے یہاں سے اس کی بھی ریکارڈنگ کی جائے گی۔ تو غیر منصرف کے اسباب کتنے ہیں؟ 9۔ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف، نون، زائدہ، تاء۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ عدل۔ عدل کا معنی لغوی معنی ہے نکلنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصلی صیغے کا دوسرے صیغے کی طرف نکلنا، لیکن دو قاعدے ہیں، بغیر صرفی قاعدے کے اور مادہ بھی باقی ہو۔ اصلی صیغہ دوسرے صیغے کی طرف نکلے، صیغہ بھی باقی، وہ مادہ بھی باقی ہو، اور جناب والا صرفی قاعدہ بھی جاری نہ ہو۔ ویسے قول جو قال ہے وہ قبل سے بنا ہے، قبل اصلی صیغہ ہے، دوسری صیغہ قال ہے، یہ ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف گیا تو ہے، لیکن یہاں پر ہے کیا؟ صرفی قاعدہ بھی جاری ہوا ہے اور مادہ بھی باقی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو عدل ناوی ہے، یہاں پر یہ ہوگا جناب والا کہ مادہ بھی باقی رہے گا، صرفی قاعدہ بھی جاری نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ عدل کی تعریف کیا ہے؟ اصلی صیغے کا لفظ کا اصلی صیغے سے دوسری صیغے کی طرف نکلنا، مادہ بھی باقی ہو، صرفی قاعدہ بھی جاری نہ ہو، بغیر صرفی قاعدے کے اور مادہ بھی باقی ہو۔ اب یہ کہ عدل دو قسم پر ہے، تحقیقی بھی ہے اور تقدیری بھی ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ اگر نکلنے پر، ہم نے کہا نا اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف نکلنا، اس نکلنے پر اگر ایک دلیل ہو تو تقدیری، تقدیری، اس نکلنے پر اگر دو دلیلیں ہوں تو عدل تحقیقی۔ صحیح ہے، نکلنے پر ایک دلیل تو تقدیری، نکلنے پر دو دلیلیں تو تحقیقی ہے۔ چلو جی، اچھا وہ نکلنے پر ایک دلیل کون سی ہے؟ ایک دلیل وہ ہے غیر منصرف، وہ ہے غیر منصرف۔ اچھا، غیر منصرف نکلنے پر دلیل کیسی ہوئی؟ اس واسطے کہ منصرف اور غیر منصرف میں اصل کیا ہے؟ منصرف۔ تو غیر منصرف کیا ہوا؟ فرع۔ ذری بات ہے، فرع اصل سے نکل کے ہی آتا ہے۔ جب غیر منصرف فرع ہوا تو فرع نکل کے آتا ہے، تو غیر منصرف نکل کے آیا کہ نہیں؟ نکل کے آیا، تو نکلنے پر دلیل ہوا کہ نہیں؟ خلاصہ یہ ہے، تقدیری میں ایک دلیل ہے نکلنے پر، اور وہ ایک دلیل کیا ہے؟ غیر منصرف۔ تحقیقی میں نکلنے پر دو دلیلیں ہیں، دو میں سے ایک ہے غیر منصرف اور ایک غیر منصرف کے علاوہ۔ خلاصہ یہ نکلا عدل کی دو قسمیں ہیں، تقدیری اور تحقیقی۔ تقدیری جس کے نکلنے پر ایک دلیل ہو، اور تحقیقی جس کے نکلنے پر دو دلیلیں ہوں۔ تقدیری میں ایک دلیل کیا ہے نکلنے پر؟ غیر منصرف۔ تحقیقی میں دو دلیلیں کیا ہیں؟ غیر منصرف اور اس کے علاوہ، یعنی ایک دلیل غیر منصرف، ایک اس کے علاوہ ہے۔ چلو جی آگے کہتے ہیں بلا یجتمع مع وزن الفعل، یہ جو عدل ہے یہ وزن فعل کے ساتھ جمع ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کلمہ ہو وہ عدل بھی ہو وزن فعل بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو عدل ہے اس کے اپنے اوزان ہیں، اس کے اپنے اوزان ہیں، یعنی مفعل اور فعال اور جناب فعل اور فعال اور فعال اور فعال، یہ 6 اوزان کس کے ہیں؟ عدل کے۔ عدل جب بھی آئے گا اپنے وزن کے ساتھ آئے گا، اور وزن فعل جب بھی آئے گا تو اپنے اوزان کے ساتھ آئے گا۔ اور وہ اوزان کتنے ہیں عدل؟ 12۔ وزن فعل 12 ہیں، وہ اس کے آخر میں فعل کی باس میں جو ہے وہ آپ پڑھیں گے، وہ ہے شمرا، ضربا، جوربا، انطلقا، احمر، احمارا، اقطع، اخشوچنا، اجلب، اسلم، قاحرا، جمع اقشعرا، یہ 12 اوزان ہیں۔ فعل جب بھی آئے گا اس کے ساتھ آئے گا۔ وزن فعل، ویسے فعل ضربہ بھی ہے لیکن اوزان فعل وہ یہ ہے، صحیح ہے نا؟ ضربہ، یضربو، یہ بھی ہے، لیکن جو اوزان مخصوصہ ہیں وہ یہ والے 12 ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا عدل جب بھی آئے گا اپنے وزن کے ساتھ آئے گا، اور وزن فعل بھی وزن کے ساتھ ہی آئے گا۔ جب ایسا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مل کر ایک ہو جائیں، آدھا وزن یہاں سے لے لیں عدل کا، آدھا وزن فعل کا لے لیں تو ملا کر ایک کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ وزن فعل کے ساتھ جمع اصلاً بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَالَمِيَّةِ، یہ عدل جو ہے عالمیت کے ساتھ جمع ہو جائے گا، عالمیت کے ساتھ جمع ہو جائے گا۔ لا یجتمع نہیں کہا، یجتمع، عالمیت کے ساتھ جمع ہو جائے گا۔ مثال دیتے ہیں عمر اور ظفر، یہ مثال دی کہ یہ دیکھو علم کے ساتھ جمع بھی ہو گیا ہے، ایک بات۔ دوسری یہ مثال کس کی ہے؟ عدل تقدیری کی، سمجھ آ گئی؟ عمر، یہ دیکھو یہاں پر عدل بھی ہے۔ عدل کیوں؟ اس واسطے کہ عدل کا وزن ہے فعالو، ظفرو، عمرو۔ ایک سبب اس میں کیا ہے؟ بولو،
ایک ہے سبب اس میں عدل کیونکہ اس کا وزن پایا گیا، اور دوسرا سبب علم ہے، لیکن یہ عدل پایا گیا تو اس طرح شروع میں نہیں پایا گیا بلکہ اس کو فرض کیا گیا ہے، یعنی اس کے بارے میں آپ یوں بات کر سکتے ہیں عمر اور ظفر، اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ عدل تقدیری ہے، اور عدل تقدیری میں کیا ہوتا ہے نکلنے پر ایک دلیل، اور وہ ایک دلیل کیا ہوتی ہے، اب اس کو غیر منصرف ثابت کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا غیر منصرف کہتے کیسے ہیں، جس میں اسباب تسعہ میں سے دو سبب پائے جائیں یا ایک سبب دو کے قائم مقام ہو۔ یہاں پر دو سبب تو ہم نے دیکھا صرف علم ہے، نام ہے، اور تو ہے کوئی نہیں، اور اس میں ایک سبب دو کے قائم مقام بھی، ایک دو کے قائم مقام کتنے ہیں؟ تین، جمع منتہا الجمع، الف مکسورہ اور الف ممدودہ، وہ بھی نہیں ہے کہ تنہا دو کے قائم مقام ہو جائے اور غیر منصرف ہو جائے، وہ بھی نہیں ہے، اور دو سبب ہم نے ثابت کرنے ہوں گے۔ ہم نے دیکھا علم تو ہے، پھر ہم نے دیکھا اہل عرب اس کو غیر منصرف بھی پڑھتے ہیں، غیر منصرف بھی پڑھتے ہیں، تو ہم نے فرض کر لیا کہ عمر کہاں سے نکل کے آیا ہے؟ عامر سے، ظفر سے نکل کے آیا ہے، تو اس طرح ایک علم سبب ہو گیا اور دوسرا ایک فرض کرنے سے عدل جو ہے وہ سبب بن گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح یہ غیر منصرف ثابت ہو گیا، تو یہ غیر منصرف جب ثابت ہوا تو نکلنے پر ایک دلیل ہوئی کہ نہیں؟ کیونکہ غیر منصرف نکلنے پر دلیل ہے۔ تو یہ مثال اس عدل کی ہے جو عدل تقدیری ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ عدل علم کے ساتھ جمع بھی ہو جاتا ہے، تو یہ دو چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ آگے کہا کہ ومع الوصف، وصف کے ساتھ بھی یہ جمع ہو جاتا ہے، وصف کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ثلاث، مثلث اور اخر اور جمع، یہ مثالیں دی ہیں اس بات کی کہ عدل تحقیقی ہے، ایک بات، دوسری بات یہ کہ وصف کے ساتھ جمع ہو گیا ہے، وصف کے ساتھ جمع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے عدل تحقیقی ہے، عدل تحقیقی میں نکلنے پر دو دلیل، ایک غیر منصرف ہے، اس کے پہلے ہم ان میں سے ہر ایک کو ثابت کرتے ہیں، غیر منصرف والی دلیل اور دوسری دلیل۔ ثلاث اور مثلث کو دیکھ لو، ثلاث کا معنی کیا ہے؟ تین تین، مثلث کا معنی تین تین۔ اب لفظ ایک ہے، معنی جدا ہیں، دو دو ہیں، صحیح ہے؟ تو اہل عرب اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ غیر منصرف۔ اہل عرب اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ غیر منصرف۔ اس کی ظاہری بات ہے غیر منصرف ہوں گے تو تبھی ہوگا جب اس میں دو سبب پائے جائیں، یہ ایک دو کے قائم مقام پایا جائے، تو اس کو غیر منصرف پہلے ثابت کرو۔ پہلا سبب کیا ہے اس میں؟ عدل، کیونکہ عدل کا وزن ثلاث، فعال، مثلث مفعال کے وزن پہ ہے، تو ایک سبب پایا گیا عدل، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ وصف۔ آپ کہو گے یہ تو وصف ہے نہیں، یہ تو جناب والا تین کے معنی میں ہے، تین تین کے معنی میں ہے، گویا کہ عدد ہے، تو یہ عدد نہیں ہے۔ جامی کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ ثلاث اور مثلث کا معنی ہے تین تین ہونا، تو بتاؤ تین تین ہونا وصف ہے کہ نہیں؟ تین تین ہونا، تین تین ڈگریاں ہونا، تین تین جناب والا گاڑیاں ہونا، یہ ایک وصف ہے، یہ عدد نہیں ہے۔ جب وصف بھی پایا گیا اور عدل بھی پایا گیا، دو سبب پائے گئے کہ نہیں؟ جب دو سبب پائے گئے تو کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف۔ جب غیر منصرف ثابت ہو گیا، نکلنے پر ایک دلیل ہوئی کہ نہیں؟ چلو جی، نکلنے پر ایک دلیل ہو گئی۔ اب دوسری دلیل ہم نے دیکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ معنی کا تکرار، معنی کا تکرار بتلاتا ہے کہ یہاں پر یہ اس کا معنی نہیں ہے، کسی اور کا معنی ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تکرار المعنی تدل علی تکرار اللفظ، معنی کا تکرار دلالت کرتا ہے لفظ کے تکرار پر، لفظ کے تکرار پر۔ ثلاث کا معنی ہے تین تین، لفظ ایک ہے، معنی دو ہے، تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ مثلث لفظ ایک ہے، معنی ہے تین تین، معنی تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ یہ معنی دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ معنی اس کا نہیں کسی اور کا ہے۔ پتہ چلا کہ ثلاث اور مثلث کہیں سے نکل کے آئے ہیں، کہیں سے نکل کے آئے ہیں۔ اس کے نکلنے پر ایک دلیل تھی غیر منصرف، کیونکہ غیر منصرف فرع ہوتی ہے، فرع کہیں سے نکل کے آتی ہے، تب یہ غیر منصرف ہوا تو فرع ہوا، نکل کے آیا۔ ایک دلیل ہوئی نکلنے پر غیر منصرف، ایک دلیل ہوئی معنی کا تکرار، معنی کا تکرار بتلاتا ہے کہ یہ اس کا معنی نہیں ہے، کسی اور کا معنی ہے۔ کوئی طالب علم ہو، چھٹا سال کہیں سے پڑھ کے آیا ہو اور 7ویں سال کی کتابیں یہاں آ کے جامعہ سیفیہ محمدیہ بلال مسجد حویلیاں پاکستان میں
جناب والا پڑھنا شروع کر دے، آتے ہی عبارت شروع کر دے، اچھی عبارت پڑھے، اچھا جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ کرتا ہو، اچھا مفہوم بیان کر سکتا ہو، اور جب اس سے پوچھا جائے کہاں سے پڑھ کے آیا ہے، کہیں سے نہیں، میرا تو پہلا سال ہے، یہ کہے، آیا کہ اس کا یہ جواب دینا قابل قبول ہے؟ نہیں ہے۔ اپنا آپ واضح نہیں کر رہا کہ میں کہاں سے پڑھ کے آیا ہوں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے پڑھ کے آیا ہے، کہیں کسی نہ کسی مدرسے سے نکل کے آیا ہے، کہیں نہ کہیں سے نکل کے آیا ہے، اگرچہ اپنا آپ واضح نہیں کر رہا۔ اسی طرح ثلاث اور مثلث جہاں بظاہر اپنا آپ واضح نہیں کر رہے، لیکن معنی کا تکرار بتلاتا ہے، کہیں سے نکل کے آیا ہے، کہیں نہ کہیں سے نکل کے آیا۔ خلاصہ یہ ہے، تو ثلاث اور مثلث یہ عدل تحقیقی کی مثالیں ہیں۔ عدل تحقیقی میں نکلنے پر دو دلیل، ایک غیر منصرف نکلنے پر دلیل اور ایک اس کے علاوہ ہوتی ہے، اس کے ایک ہو گیا غیر منصرف، اس کے علاوہ دلیل کون سی ہے؟ معنی کا تکرار، بولو تو صحیح، معنی کا تکرار، معنی کا تکرار۔ چلو جی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دوسرا ہے اخر کے بارے میں کیا کہا تھا، اس کو بھی مثال کے طور پہ یہاں پیش کیا گیا ہے عدل تحقیقی کی، اور یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وصف کی مثال میں بھی اس کو یہ کہا گیا کہ یہ عدل جو ہے وصف کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، یہ بات بھی ظاہر کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عدل تحقیقی کی مثال ہے، تو جب عدل تحقیقی ہوا تو نکلنے پر تو ایک غیر منصرف، ایک اس کے علاوہ، پہلے غیر منصرف ثابت کرو۔ اخر بتلاؤ یہ عدل ہے کہ نہیں؟ ہے، کیونکہ عدل کا وزن پایا گیا۔ ایک دوسرا یہ وصف ہے، کیا ہے؟ وصف کیسے ہے؟ کیونکہ یہ اخر جمع ہے اخرا کی، اخر آپ کہتے ہو اضربو، آگے اس کی مؤنث دربا، اسی طرح آخرو واحد مذکر، اور دربا اخرا ہیں واحد مؤنث آ گیا، تو یہ اخرو جمع ہے کس کی؟ اخرا کی، اخرا مؤنث ہے کس کی؟ آخرو کی، آخرو ہو چاہے اخرا ہو چاہے اخرو ہو، اس میں تفضیل ہے، کیا ہے؟ بولو تو اخر کیا ہے؟ جمع کس کی؟ اخرا کی، اخرا واحد مؤنث ہے، آخرو کی، آخرو کی، چاہے آخرو ہو چاہے اخرا ہو، اخرو ہو، اس میں تفضیل ہے۔ اور جناب والا اس میں تفضیل میں جو زیادتی والا معنی ہوتا ہے اور زائد جو معنی ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وصفی معنی، صفت والا معنی ہوتا ہے۔ تو اس میں تفضیل میں زیادتی والا معنی کہ زید نے عمر سے زیادہ مارا، زید افضل من عمر، زید عمر سے افضل ہے، یہ زیادتی والا جو معنی ہے، یا زید اضرب من عمر، زید عمر سے زیادہ مارنے والا ہے، تو یہ جو زیادتی والا معنی ہے اس میں تفضیل میں یہ وصفی صفتی معنی ہے۔ تو بتلاؤ یہ وصف ہوا کہ نہ ہوا؟ ایک سبب کیا ہے؟ عدل کیوں؟ کیونکہ عدل کا دوسرا سبب ہے وصف۔ کیوں وصف؟ کیونکہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل میں زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے، وصفی معنی ہوتا ہے، اس میں تفضیل میں زیادتی والا معنی وصف بھی ہو گیا، عدل بھی ہو گیا، دو سبب پائے جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ منصرف غیر منصرف؟ چلو منصرف غیر منصرف ثابت ہو گیا، جب غیر منصرف ثابت ہو گیا سمجھ لو نکلنے پر ایک دلیل ہو گئی۔ کیوں؟ غیر منصرف نکلنے پر دلیل ہے۔ اب ایک دلیل تو ہو گئی، دوسری دلیل اس کے نکلنے پر جناب والا وہ ہے اسم تفضیل، وہ ہے بولو تو صحیح، جان بولتا ہی نہیں، اسم تفضیل۔ بھائی کیوں؟ اس واسطے اسم تفضیل جہاں کہیں بھی آتا ہے جن طریقوں میں سے کسی ایک پر، بولو کسی ایک طریقے، یا الف لام کے ساتھ جیسے زید الافضل، یا اضافت کے ساتھ زید افضل القوم، افضل نکرہ، القوم معرفہ، نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے مضاف لے بنتے ہیں، تو اضافت کے ساتھ آ گیا زید افضل القوم، من کے ساتھ بھی آ جاتا ہے زید افضل من عمر، تو جو جناب والا اس میں تفضیل ہے جہاں کہیں بھی آئے گا تین طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آئے گا، یا الف لام کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ، یا من کے ساتھ۔ یہاں پر اضافت کی بات نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس واسطے اگر کہا جائے تو یہاں تو مضاف الیہ ہے ہی نہیں، اگر یہ کہا جائے کہ مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہے تو پھر بھی قابل قبول نہیں ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات تو مضاف پر تنوین لاتے ہیں، تنوین ہے
نہیں بعض اوقات مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف الف لام لاتے ہیں، الف لام ہے نہیں بعض اوقات مضاف الیہ کو حذف کر کے جو مضاف ہے اس کو مبنی پر ضم کرتے ہیں، مبنی پر ضم ہے نہیں ہے بعض اوقات مضاف الیہ کو حذف کرتے ہیں، مضاف کو جناب والا تکرار سے لاتے ہیں، تکرار سے ہے نہیں ہے تو پتہ چلا اضافت والی صورت یہاں نہیں ہے۔ باقی رہ گئی دو ہے اس میں تفصیل، اور اس میں تفصیل جہاں جب بھی اور جہاں کہیں بھی آئے تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے مضاف والے کو،